اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرس، نان ممبرس، سبسکرائبرس، نان سبسکرائبرس اور جہاں جہاں جو لوگ مجھے سنتے ہیں اور سب کے سب میرے مہربان ہیں، ان سب کے جانب میں میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ دوست کون، لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حالات ہمارے ہیں نا اتنے دگرگوں ہیں، اور یہ موضوع بھی میں خشک لے کے چل رہا ہوں۔ سیاست پہ اگر میں لے کے چلتا ہوں یا حالات حاضرہ کرنٹ افیئر، اس میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ مجھ سے بالکل بھی زبان پہ آتے ہی نہیں کہ میں کروں۔ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا ایک چینل الگ سے بناؤں گا کہ جو کرنٹ افیئرس پہ، یا پھر یہ ہے کہ کسی کی رد میں ہوگا کہ جو جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس کو سچائی اس کے سامنے میں لے کر آؤں گا کہ سچ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری یہ آرزو بھی جو ہے وہ سچ کے اوپر ہی پوری ہوگی۔ اور مزید پروگرام شروع کرنے سے پہلے جن ویورز نے میری غیر حاضری کی وجہ سے مجھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، سننا چھوڑ دیا تھا، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دوبارہ اپنے راستے کی طرف پلٹ آئیں، اور یہ آپ ہی کا چینل ہے، آپ ہی نے اسے کامیاب بنایا تھا، آپ ہی نے اسے کامیاب بنانا ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں پروگرام کو، اور اپنے دوستوں سے بھی جوڑے رکھیں، اپنے احباب کے ساتھ بھی اس پروگرام کو جوڑ لیں تاکہ آپ کا چینل مزید ترقی کر سکے۔ اور زیادہ سے زیادہ پروگرام پسند آئیں تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ کمنٹس باکس میں کوئی تشنگی رہ جاتی ہے آپ لوگوں کے اذہان میں تو آپ یقینی طور پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس میں، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، یا آپ کے ذہن کو کلیئر کروں گا کہ میرا اس میں کیا مقصد تھا اور آپ اسے کیا تصحیح اس میں چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ مسلمان اپنے مسلم بھائی سے دوستی کرے، اور اختتام کیا تھا کہ جو تیرا راز فاش کرے گا، تیری باتیں دوسروں کو بتائے گا، اور لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتائے گا۔ تو یہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا احمق سے دوستی نہ کرنا، وہ تجھے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، وہ تجھے اس چیز سے دور کر دے گا کہ جس کی تجھے سخت ضرورت ہے۔ اور فاجر سے دوستی نہ کرنا، وہ تجھے کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ بخیل کنجوسی کی ایک بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ایک تو ہلکا سا کنجوس ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا بڑا کنجوس ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ خود بھی نہیں خرچ کرتا، کسی پہ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا، اور دوسروں سے چاہتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں اور اسی کے پاس جا کے بیٹھوں۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا وہ شراب کی مانند ہے۔ شراب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ وہ شراب کی مانند ہے، دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور دکھائے گا۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تین افراد کی دوستی سے اجتناب کرے: فاجر، احمق اور کذاب۔ فاجر اپنے عمل تیرے لیے سجا کے پیش کرتا ہے اور تجھے اپنے مانند بنانا چاہتا ہے۔ وہ دین و آخرت میں تیری کوئی مدد نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، بلکہ اور تجھے گناہوں کی جانب لے جائے گا اور جہنم کی جانب لے جائے گا۔ اس کے ساتھ رہنا جفا اور ناانصافی، اور اس کا تیرے پاس آنا تیرے لیے ننگو آر ہے کہ لوگوں میں تو بدنام ہو جائے گا۔ اور احمق کسی خیر و بھلائی میں تیرے لیے مددگار نہ ہوگا۔ بے وقوفوں سے دور رہیں، احمقوں سے دور رہیں، کہ احمق جو ہے وہ پاگلوں کی ایک دوسری قسم ہے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کوشش کے باوجود تجھ سے کوئی بلا ٹال نہ سکے گا۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر تجھے نقصان ہوگا۔ اس کی موت زندگی سے، اور اس کی خاموشی گفتگو سے، اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور جھوٹے کے ساتھ تجھے آرام و سکون کی زندگی میسر نہیں آ سکتی۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ جھوٹ کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے اس سیاسی پروگرام میں بھی،
اور جو ہمیں آج کل تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا جاتا ہے، جس طریقے سے جھوٹا لکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے سنیں گے تو وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی. تو وہ تیری باتوں کو دوسروں کی باتیں تجھ سے بیان کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ سچ بھی بولے گا تو اس کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگوں میں عداوت پھیلاتا ہے اور سینوں میں کینہ پیدا کرتا ہے. لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ پر نظر رکھو. درج ذیل اشعار جو ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے منسوب ہیں کہ خبردار کسی جاہل کی ہمنشینی اختیار نہ کرو. کتنے ہی جاہل ایسے ہیں جنہوں نے ان مفکرین کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے جاہلوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا. جب انسان کسی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے تو اس سے اسے پرکھا جاتا ہے. انسان کا انسان ہی سے قیاس کیا جاتا ہے. جب دلوں کا میل ہوتا ہے تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. حضرت امام حسن نے جناب جنادہ سے ارشاد فرمایا، جب ضرورت کسی کی صحبت اختیار کرنے پر مجبور کرے تو ایسے کی صحبت اختیار کر جس کی صحبت تجھے زیب دے. جب اس کی خدمت کرے تو تجھے تحفظ ملے. جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو تیری اعانت کرے، تیری مدد کرے. جب تو بات کرے وہ تیری تصدیق کرے. تو حملہ آور ہو تو تیرے حملے کو شدید کرے، تیرا ساتھ دے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے تیرے ساتھ. جب تو کسی احسان کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ بڑھائے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو تو اسے درست کرے کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں. میری باتوں کو سمجھتے جائیے گا. خشک ضرور ہیں لیکن آپ کی زندگی میں جا بجا معاشرے میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. جب تجھ سے نیکی عمل میں آئے تو اس کا ذکر کرے لوگوں سے کہ اس نے یہ نیکی کی ہے، تاکہ وہ گواہ بن جائیں اس نیکی کے اوپر اور تمہارے نامہ اعمال میں اس ثواب کو لکھا جائے. جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے عطا کرے. اگر تو اس سے بات نہ کرے تو خود اس سے بات شروع کر دے. اگر تجھ پر کوئی گردش و مصیبت آئے تو وہ تیری دستگیری کرے. وہ ایسا ہو جس سے تجھ پر کوئی زیادتی ہو اور نہ حوادث روزگار کا شکار ہو اور حقائق میں تجھے رسوا نہ کرے. کہ اگر کوئی حقیقت میں کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے تو تجھے رسوا نہ کرتا پھرے تو وہ دوست نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع رحم کرنے والوں کی صحبت اختیار نہ کرو. جو دوستوں سے کٹ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے بھائی بندوں سے کٹ جاتے ہیں، ان سے جو ہے نا ان کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ ملعون ہیں. مزید فرماتے ہیں گناہ گاروں کی صحبت اختیار نہ کرو، ظالموں کے معاون اور فاسقین کے مجاور نہ بنو، ان کے مددگار نہ بنو. ایسے لوگوں کے فتنے سے خائف رہو، دور رہو ان کے فتنوں سے اور ان سے دوری اختیار کرو. اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ صالح لوگوں کی صحبت اصلاح کا ایک مؤثر سبب ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے قربت اور دوستی اختیار نہ کرو، احمق، بخیل، بزدل اور جھوٹے سے. احمق تجھے فائدہ دینے کی کوشش میں نقصان پہنچائے گا. بخیل تجھ سے لیتا ہے، دیتا نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے. بزدل تجھ سے اور اپنے والدین تک سے فرار کرے گا. کذاب جھوٹ بولتا ہے تو بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ برائی سے بچ نہیں سکتا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو جانچنا چاہتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ تجھ میں کوئی خیر و خوبی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ کہ تیرے دل میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ محبت اور اس کی معصیت کرنے والوں سے نفرت ہے. معصیت کیا ہے؟ کہ گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے، تو سمجھ لے کہ تجھ میں خوبی ہے اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے عداوت اور اس کی معصیت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ تجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور اللہ بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے. انسان اس کے ساتھ محشور ہوتا ہے جس سے دوستی اور محبت رکھتا ہے. قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کو اس نے دنیا میں چاہا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ با حکمت وہ ہے کہ جو جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اور سب سے سعادت مند وہ ہے جو شریف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے. جو سب سے زیادہ عاقل وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آتا ہے اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کی تواضع کرتا ہے. فاجر کی صحبت اختیار نہ کرو، وہ تمہیں فسق و فجور ہی
آپ کو جو ہے نا سمجھائے گا، اسی پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ جو احمق کی دوستی سے اجتناب نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی اس بیوقوف کا اخلاق اپنا لے۔ بادشاہوں اور دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، ایسا کرنے سے تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان میں سے جب کسی سے تم ایسی کوئی بات سنتے ہو جس سے تم کراہت کرتے ہو اور ہمیں اذیت ہوتی ہو تو تم کیوں ان کو تنبیہ اور ملامت نہیں کرتے؟ کہ یعنی کوئی ایسی بات کہو کہ جس سے ائمہ کو مشکل ہوتی ہے اور انہیں وہ چیزیں پسند نہیں ہیں، انہیں اذیت ہوتی ہے، تو وہ باتیں سن کے آپ ان کی ملامت کیوں نہیں کرتے؟ تو راوی کہتا کہ میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا ان سے دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں میں سے کسی سے ایسی بات سننے میں آئے تو تمہیں اس کے پاس جا کر کہنا چاہیے کہ یا تو تم ہم سے عزلت اختیار کرو، یعنی دوری اختیار کرو، یا ہم سے محبت کرو، یا ایسی باتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر باز آ جائے تو فبہا، ورنہ اس سے دوری اختیار کرو۔ یہ امام کا قول ہے جو امام فرماتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ 5 افراد کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1 کذاب، کیونکہ وہ شراب کی مانند ہے جو بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 2 بے وقوف، کیونکہ اس کا تجھ سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچائے گا۔ بارہا میں اس چیز کا عرض کر چکا ہوں اس چیز کو، اور بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ نمبر 3 بخیل، کیونکہ وہ تجھ سے وہ چیز جدا کرے گا جس کی تجھے سخت ضرورت ہے اور خود قبضہ کر لے گا۔ نمبر 4 بزدل، کیونکہ وہ تجھے ضرورت کے وقت چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ فاسق، کیونکہ وہ تجھے ایک لقمے یا اس سے کم میں فروخت کر دے گا، یہ فاسق ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ فاجر کی صحبت اختیار کرو اور نہ اسے اپنے رازوں سے آگاہ ہونے دو۔ اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ مزید فرماتے جاتے ہیں کہ دنیا میں دنیا داروں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اس سے تمہارا دین ہاتھ سے نکل جائے گا اور نفاق پیچھے چھوڑ جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ دنیا دار کہ جنہوں نے دین کو چھوڑ کے، خدا رسول کے راستے کو چھوڑ کے اور دنیا میں وہ غرق ہو گئے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں، اور یہ قساوت قلبی کا باعث ہے، دلوں کو کمزور کر دیتا ہے اور مایوس کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، اور تم سے خشوع سلب کرنے والی چیز ہے کہ جو اللہ کے نزدیک خشوع و خضوع، جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس سے سلب ہو جائیں گی۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ان 3 چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے: بروں کی ہم نشینی، عورتوں سے ہم کلام ہونا، اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا۔ مزید آپ نے فرمایا کہ دینداروں کے ساتھ بیٹھنا دنیا و آخرت میں باعث شرف، اور نچلے درجوں کے لوگوں سے میل جول نہ رکھو، اور ان سے تمہیں خیر کی کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ سچے دوستوں کے ساتھ رہو کہ یہ لوگ آسودگی میں تیرے لیے سامان زندگی ہیں، مصیبت کے دنوں میں تیری سپر ہیں، ڈھال ہیں۔ اور اپنے معاملات میں خوف خدا رکھنے والوں سے مشورہ کرو اور اپنے دوستوں سے تقوی کی بنیاد پر محبت کرو۔ جو کم عقل لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ خوار، اور جو اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ باوقار ہوتا ہے۔ مزید ارشادات ہیں کہ احمق سے مشورہ نہ کرو، کسی جھوٹے سے مدد نہ مانگو، اور بادشاہوں کی محبت پر بھروسہ نہ کرو۔ بادشاہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سلطنت کے بادشاہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، کہ جو آپ کا بڑا باس ہوگا، جو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، امیر ہوں، جاگیردار ہوں، چودھری ہوں، کسی گاؤں کا جو ہے نا نمبردار ہوں، وہ کسی وقت بھی جو ہے نا آپ کو دھوکہ دے گا، ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینک دے گا۔ تو بادشاہوں کی محبت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ جھوٹا قریب کو بعید اور بعید کو قریب کر کے دکھاتا ہے، اور احمق تمہارے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن تمہارا مقصد پورا نہیں کر پاتا۔ اور بادشاہوں پر جتنا بھی بھروسہ کرو، آخر کار وہ تمہیں رسوا کرے گا، اور تم اس سے جتنی بھی صلہ رحمی کرو اور وہ تم سے قطع رحمی کرے گا۔ تم جتنا اس کے قریب جاؤ گے اتنا وہ آپ سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس کا اب آپ سے مطلب نہیں ہے۔ آپ سے ووٹ لینا تھا، لے لیا۔ ووٹ لینے کے بعد اگر آپ جائیں گے کہ ہم آپ کے حلقے کے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہاں بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملے گا۔ خبردار، برے آدمی کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ وہ بے نیام تلوار کی مانند ہے جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کا اثر بڑا زہریلا ہے اور برا ہوتا ہے۔
یہ واضح ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اور کم عقل افراد کی صحبت اختیار کرنے سے تو گوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ اگر ایسے لوگ دوست بن جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کرے، تسبیحات کرے، ذکر خیر کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنے زہر سے آس پاس کے لوگوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ اسی لیے امام موسیٰ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے میل جول نہ رکھو، نہ ہی ان سے انس پیدا کرو جب تک کہ وہ عقل مند اور امین نہ ہوں۔ دوسروں سے اس طرح بھاگو جیسے درندے بھاگتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھے برے لوگوں سے زیادہ تنہائی سے مانوس ہونا چاہیے، ان میں نہ بیٹھ، تنہائی میں بیٹھ جا، غیبت سے بچ جائے گا، برائی سے بچ جائے گا، کوئی چیز دیکھنے سے، برائی دیکھنے سے بچ جائے گا کہ جس میں تو کچھ نہ کر سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس سرچشمے سے فیض حاصل کرتے ہوئے فرمایا، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے جیسا کہ نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ بعض شاعروں نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ انسان کے لیے گوشہ نشینی اور تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اور سچا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معصیت کاروں سے بغض رکھ کر اللہ کی محبت، ان سے دوری اختیار کر کے اللہ سے قربت، اور انہیں ناراض کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے سورہ مجادلہ میں، آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں، خواہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز ارشاد الہی ہوتا ہے سورہ نجم میں کہ پس آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے۔ بعض شاعروں نے کہا ہے کہ قابل اعتماد لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ہر ساتھی کے مزاج سے کسب فیض ہوتا ہے، فیض بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، لوگوں سے رواداری بڑھتی ہے، جیسا کہ ہوا سے گزرتی ہوئی اس جگہ سے بدبو یا خوشبو لیتے گزرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، کسی محفل میں چلے جائیں، گزر جائیں بازار سے، تو ایک دم خوشبو کا ایک جھونکا سا نمودار ہو جاتا ہے۔ اور اسی جگہ کسی شاعر نے کہا کہ دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا کہ کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو اس کے ساتھی کا پتہ کرو، اس کے بارے میں معلوم کرو، کیونکہ ہر ساتھی اپنے ہم نشین کی اقتدا کرتا ہے، اور برگزیدہ افراد کی صحبت اختیار کرو، پست فطرت افراد کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک کہ اچھا دوست کون، اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر مزید شروع ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے آپ تمام ویور سے اور اپنے تمام مہربان دوستوں سے اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے کہ پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور اچھا لگے تو لائک کر دیا کریں، تشنگی رہ جائے تو کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک فلسطین کو آزادی نصیب عطا فرما، اور ان منافقین اور خوارج اور جو بھی یہودی اور نصارہ ہیں ان کو شکست فاش عطا فرما۔ آج کل قدرت کا ایک وہاں پر عذاب آیا ہے سیلاب کے صورت میں، جو سمندر سے آیا ہے اور وہ اسرائیل میں داخل ہوا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے بندوں کی اور نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے چندہ لیا جا رہا تھا، اور باہر جو ہے نا بہت بڑا ایک مین روڈ پہ جو ہے نا وہ باکس لگا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا مسجد الاقصیٰ، گھر خریدا ہے اس کے لیے جو ہے نا اس میں چندہ ڈالی ہے۔ میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے، تو کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول مسلمانوں کا۔ میں نے کہا وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے، آپ نے اس کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں نا، اسے صرف چندے حاصل کر کے جو ہے نا یہ مسجد الاقصیٰ بنا کے آپ حق ادا کر رہے ہیں اس بات کا۔ خاموش ہو گیا وہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ہر قسم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔